ایک ایسا فیصلہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، ایک ایسا سفر جو صرف ہجرت نہیں، ایک انقلاب تھا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ اس سفر کے دوران کتنے خطرات، کتنی قربانیاں اور کتنی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہے سن 622 عیسوی کا، جب مکہ کی سرزمین پر حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پروفٹ محمد اور ان کے ساتھی شدید ظلم و ستم کا شکار تھے، لیکن پھر ایک فیصلہ لیا گیا، ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف مسلمانوں کی تقدیر بدلی بلکہ پوری دنیا کی تاریخ پر گہرا اثر ڈالا۔ مکہ میں اسلام کے آغاز کے بعد مسلمانوں کو لگاتار ورودھ اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ قریش کے سرداروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس پیغام کو روکا جائے، لوگوں کو مارا گیا، سماجک بہشکار کیا گیا اور یہاں تک کہ قتل کی سازشیں بھی تیار کی گئیں، لیکن اس سب کے باوجود اسلام پھیلتا رہا۔ اسی دوران مدینہ، اس وقت یثرب سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پروفٹ محمد کو دعوت دی کہ وہ مدینہ آ کر قیادت سنبھالیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ایک نئے باب کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے جیسے اسلام پھیل رہا تھا، قریش کی دشمنی بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر ایک رات ایک خفیہ منصوبہ بنایا گیا۔ تمام قبیلوں کے نوجوانوں کو اکٹھا کر کے فیصلہ کیا گیا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، لیکن انہیں یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک زبردست حکمت عملی ان کے منصوبے کو ناکام بنانے والی ہے۔ اسی رات علی ابن ابی طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے کہا گیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموشی سے اپنے گھر سے نکل گئے۔ یہ لمحہ تھا جہاں سے ہجرت کا اصل سفر شروع ہوا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ پروفٹ محمد اور ان کے قریبی ساتھی ابو بکر نے ایک خطرناک راستہ اختیار کیا۔ وہ سیدھے مدینہ جانے کے بجائے پہلے دکشن کی طرف گئے اور 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمن ان کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسی لمحے ایک معجزہ ہوا۔ غار کے دہانے پر مکڑی کا جالا اور کبوتروں کا گھونسلہ بن گیا، جسے دیکھ کر دشمنوں نے سمجھا کہ یہاں کوئی داخل ہی نہیں ہوا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایمان اور توکل کی طاقت نظر آتی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ راستے میں ایک شخص جس کا نام سراقہ تھا، ان کا پیچھا کرتے ہوئے آیا۔ وہ انعام کے لالچ میں تھا، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا، اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھسنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور آخرکار اس نے معافی مانگ لی، اور یوں ایک دشمن دوست میں بدل گیا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اسلامی کیلنڈر ہجری سال کا آغاز ہوا۔ ہجرہ، مائیگریشن ٹو مدینہ، صرف ایک ہجرت نہیں تھی، یہ ایک مکمل نظام کی شروعات تھی جس نے دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ہجرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی آگے بڑھنے کے لیے پیچھے چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس واقعہ سے ہمیں سب سے بڑی کیا سیکھ ملتی ہے؟ نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔